مرغے کا راز۔ مرغا، ہنس اور بطخ بہت اچھے دوست تھے۔ ان سب میں بہت سی خوبیاں اور خامیاں بھی تھیں۔ ہنس بہت سمجھدار تھا، بہت سادہ اور نفیس تھا۔ وہ ہمیشہ آرام سے رہتا تھا، وہ ہر چیز میں خوبصورتی ڈھونڈتا تھا۔ بطخ بہت رنگین مزاج تھی، اسے خوبصورت رنگ بہت زیادہ پسند تھے۔ وہ ہمیشہ سجی دجی رہتی تھی، اس کے ساتھ ہر محفل بہت یادگار بن جاتی تھی۔ اور ہمارا مرغا بہت ذمہ دار تھا، وہ ہمیشہ صاف ستھرا رہتا تھا اور اس کی دم اسے بہت زیادہ پسند تھی۔ وہ سب کا خیال رکھتا تھا اور کسی سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ مرغا ابھی جوان ہو رہا تھا، ابھی تھوڑا سا وقت باقی تھا کہ وہ ایک مکمل مرغا بن جائے۔ اس کی شخصیت ابھی بن رہی تھی۔ مرغا بہت خود مختار تھا، اسے کسی سے مدد مانگنا بالکل پسند نہیں تھا، اسی لیے وہ اپنے ذاتی مسائل خود ہی حل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ مرغے کے دل میں کچھ وقت سے خالی پن، ایک تنہائی سی موجود تھی۔ وہ ان جذبات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اس نے یہ انکشاف کیا کہ اپنے دوستوں کی محفل کے بعد یہ احساسات اچانک ابھر آتے تھے۔ مرغا ان احساسات کو ایک عرصے تک نظر انداز کرتا رہا اور وہ اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ عرصے میں وہ اس چیز سے تنگ پڑ گیا اور افسردہ رہنے لگا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان جذبات کا سامنا کرے گا اور اپنے اس احساس کی بنیاد کو تلاش کرے گا۔ اس نے اپنے دل میں جو باتیں تھیں ایک کاغذ پر لکھنا شروع کی۔ اس نے لکھا اپنی شناخت حاصل کرنے کے لیے، میں کون ہوں، میرے پاس کیا ہے، میری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ مرغے کو ان سب سوالات کے جواب لکھنے میں تھوڑا وقت لگا۔ پہلے سوال کا جواب اس نے بہت سوچ سمجھ کر دیا۔ اس نے سوچا، میں اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک مرغا ہوں جو اپنے گھر کا محافظ ہے۔ پھر دوسرے سوال کے لیے اس نے سوچا، میرے پاس کیا ہے، میرے پاس تو بہت کچھ ہے، لیکن میں صرف اپنی سب سے قیمتی چیزوں کا نام یہاں لکھوں گا۔ میرے پاس ہنر ہے، میں ایک باصلاحیت مرغا ہوں۔ میرے پاس صحت ہے، میں ایک صحت مند مرغا ہوں۔ میرے پاس اچھے دوست ہیں جو میری زندگی بہتر بناتے ہیں، اور میرے پاس ایک پیارا سا گھر ہے جو ہر پرندے کے پاس تو نہیں ہوتا۔ مرغے نے اب تیسرے سوال کا جواب لکھنا تھا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس نے بہت سوچا، آخر کار اسے سمجھ میں آیا کہ اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو بہتر بنائے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور ایک اچھا مرغا بنے۔ پھر اس نے سوالات کا ایک اور سلسلہ جاری کیا۔ اس نے پوچھا، میرے دوستوں کی خاص خصوصیات کیا ہیں، وہ تیر سکتے ہیں اور اڑ سکتے ہیں۔ پھر اس نے اپنے آپ سے پوچھا، میرے دل میں کیا ہے، کیا میں ان سے کمتر ہوں؟ مرغے نے ایک لمبا سانس لیا، اس کے دل سے بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہوا۔ اب مرغے کو سمجھ میں آنے لگا کہ وہ صرف اپنے دوستوں سے مختلف ہے، صرف اس لیے نہیں کہ اس کے دوستوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ اس سے مختلف ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ ان کی زندگی کا راستہ اور مقصد مختلف ہے، کیونکہ نہ صرف ہر کسی کی زندگی کا مقصد مختلف ہوتا ہے، بلکہ ہر کسی کی قابلیت اور صلاحیت بھی مختلف ہوتی ہے۔ پھر مرغے کو سمجھ میں آنے لگا کہ اگر ہم اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے جو ہم سے مختلف ہیں کریں گے تو کبھی بھی خوش نہیں ہو سکیں گے۔